وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ، حق تعالی نے بارش برسا دی بلا تمہید. دور سے ایک بادل کا ٹکڑا مچلتا ہوا آیا اور بدر کے آسمان پر موسلا دھار برس پڑا. پھر کیا ہو گیا؟ پھر یہ ہو گیا کہ مشرکین کا میدانی علاقہ دلدل بن گیا اور مسلمانوں کا ریتلا علاقہ پختہ ہو کر مستحکم ہو گیا. سچویشن بالکل تبدیل ہو گئی. اب وہاں پاؤں دھسنے لگے، ادھر پاؤں ٹکنے لگے. کتنی ہو گئی؟ دو باتیں. تیسرا کرم فرمایا یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. اللہ نے ان کی تعداد انہیں کم دکھائی اور ان کی تعداد انہیں زیادہ دکھائی. وہ ڈسکریج ہو گئے، یہ انکریج ہو گئے. تین. اور چوتھا کرم یہ ہوا کہ حق تعالی نے فرشتے نازل کیے. قطار اندر قطار فرشتے آئے. ایک جگہ ہے بثلاثت آلاف اور دوسری جگہ ہے بخمسۃ آلاف. 5000 فرشتوں کا لشکر آیا. اور ارباب علم و دانش صرف یہی غزوہ ہے جہاں فرشتوں کا نزول یقینی ہے، جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا اور اپنے یار غار سے صدیق اکبر سے فرمایا دیکھو ابو بکر فرشتوں کا لشکر آیا ہے، جبرائیل قیادت کر رہے ہیں. اب تو یار لوگ یہاں نمبر بناتے ہیں. درباری جنس کہتی ہے سن 64 میں بھی فرشتے آئے تھے، ہرے ہرے لباس پہن رکھے. جھوٹے مکار کہیں کے. ہری ہری پگڑیاں پہنی ہوئی انہوں نے، لیکن فرشتے بھی ہرا ہرا لباس پہنتے. ہری پگڑی نہ سنت ہے نہ شریعت ہے، صرف سیاست ہے. سنت سفید امامہ ہے یا سیاہ امامہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سفید امامہ زیب سر فرمایا. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ پگڑی زیب سر فرمائی. واللہ العظیم مسجد میں بیٹھا ہوں، پوری زندگی آپ نے ہرے رنگ کا امامہ استعمال نہیں فرمایا. اب ان سے پوچھو یہ جو مذہبی طوطے بھئی تم نے یہ کہاں سے لی؟ کہ جی حضور کے روضہ انور کے گنبد کا رنگ سبز ہے نا. بدبختوں وہ تو وہابیوں کا بنایا ہوا ہے. ویسے تو تمہیں وہابی ہضم نہیں ہوتے، لیکن ان کے بنائے ہوئے گنبد کا رنگ بڑا اچھا لگا تمہیں. تو فرشتوں کا جو نزول ہے وہ غزوہ بدر میں منسوس ہے. منسوس کس کو کہتے ہیں؟ جس حقیقت کی اطلاع قرآن دیتا ہے اس حقیقت کو منسوس کہتے ہیں، اور جو قول و عمل اللہ کے رسول کی زندگی یا فرمان سے ملتا ہے اس کو مسنون کہتے ہیں. فرشتے آئے. کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ نیند، بارش، تعداد اور فرشتوں کا نزول. کتنے ہو گئی؟ 4. اب 5ویں کیا ہوئی؟ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا سنگریزوں کی ایک مشت. یہ سنگریزے جو ہیں نا یہ مٹھی اٹھاؤ اور پھینکو. ہائیڈروجن بم کے ذروں سے بھی زیادہ کام کر گئے. وہ ٹھیک نشانے پہ لگے، ان کی آنکھوں میں پڑے، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور حق تعالی نے فرمایا اپنا کام کیجیے. اسی کو قرآن پاک نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ تیری مٹھی میں کفار کے چہروں پر پھینکی جانے والی ریت یا سنگریزے
بظاہر تو آپ نے پھینکے لیکن میرے محبوب ہاتھ تیرے ہیں، ایکشن تو میرا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ بظاہر دیکھنے میں تیرے ہاتھ کام کر رہے ہیں لیکن ایکشن تو میرا ہے۔ اب ایک بات اور ہوئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرۃ محو دعا ہو گئے، اپنے خیمہ میں عاجزی اور تواضع کے ساتھ محو دعا ہوئے، جس کی راوی صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ وہیں موجود ہیں۔ آنسوں کی برسات میں اپنے رب کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو دعا ہوئے۔ یہ 313 تعداد میں تو بہت تھوڑے ہیں لیکن وزن میں بہت زیادہ ہیں۔ میرے معبود، میری محنتوں کا ثمر ہے، میری تعلیم و تربیت کے شاہکار ہیں۔ یہ تعداد میں تو بالکل تھوڑے ہیں لیکن میری بھی پہچان ہے اور تیری بھی پہچان ہے۔ ان کے کردار سے میں سمجھ میں آؤں گا اور انہی کے کردار سے تیرا دین سمجھ میں آئے گا۔ میرے معبود، تجھے مجبور تو کوئی نہیں کر سکتا لیکن میں عاجزی سے درخواست کرتا ہوں، عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ انہیں بلند کر دیجیے۔ آج ان کا مٹنا نہیں ہے، تیرے دین کا مٹ جانا بنے گا۔ اتنا روئے ہیں کہ غریبان تر ہو گئے آنسو سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے محبوب کو اتنا اشکبار نہیں دیکھا تھا۔ کندھے سے بار بار چادر بھی اتر جاتی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر چادر رحمت عالم کی کندھے پہ ڈالی اور عرض کیا اللہ کے رسول، تیرے رب نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ تیری مدد کرے گا، تو کیا اللہ کا وعدہ سچا نہیں؟ رحمت عالم نے آنسو سے بھری ہوئی آنکھیں، آنسو سے لبریز نگاہیں اپنے یار غار کی طرف اٹھائیں، فرمایا میرے رب کا وعدہ تو سچا ہے، وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، لیکن ابو بکر میں اس سے مانگنا کیوں چھوڑ دوں؟ میرا منصب ہی یہی ہے، میرا مقام ہی یہی ہے کہ میں مانگتا چلا جاؤں۔ وہ تو اپنا وعدہ سچا کرے گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اس سے بڑھ کر اپنی بات میں اور اپنے وعدے میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میرا مقام یہ ہے کہ میں اس سے مانگتا چلا جاؤں۔ میرے گرامی قدر دوستو، اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پر ایک بات بے ساختہ میرے دل کی دنیا میں آئی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی روتا ہوا دیکھتا ہوں تو وہ امت کی فکر میں روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ بہت کم مجھے ایسا ملا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے فکر میں رو رہے ہوں، بہت کم ایسا ملا۔ ایک روایت ہے مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیۃ من القرآن کل لیلہ، ایک شب ایک رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی ایک آیت کو دہراتے رہے اور روتے رہے، دہراتے رہے اور روتے رہے، دہراتے رہے اور روتے رہے۔ اتنا قیام فرمایا، اتنا سجود فرمایا، اس قدر عاجزی فرمائی، اس قدر آنسو بہائے۔ ام المومنین فرماتی ہیں رات تھک گئی، محمد عربی نہ تھکے صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ اور وہ آیت کون سی تھی؟ میں وہ آیت آپ کو بتاؤں گا تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں رو رہے ہیں۔ فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك، ان تعذبهم فانهم عبادك
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ میرے معبود، یہ میری امت کے گناہگار، یہ میرے نام لیوا دامن گناہوں سے بھر کے آئے ہیں، اپنا دامن خطاؤں سے بھر کے آئے ہیں، بڑی ٹھوکریں کھا کے آئے ہیں میرے معبود۔ اب اگر تو انہیں ان کے گناہوں پہ سزا دینے لگے، ان کی گرفت کرنے لگے، تو ہے تو انصاف، مجرم کو سزا ملنی چاہیے نا، ہے تو انصاف۔ اور پھر تیری اپنی چیز ہے، تجھے روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر میری امت کے گناہگاروں کو تو ان کی خطاؤں اور گناہوں کی سزا دینے پہ آ جائے، تجھے روکنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر میرے آنسوں کو دیکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بس اس نے رلایا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پوری رات روئے ہیں آپ۔